السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستو، آج ایسا واقعہ ہے کہ آپ نے شاید ہی پہلے کبھی سنا ہوگا۔ یہ واقعہ بہت ہی زبردست واقعہ ہے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر ایک کفن چور نے توبہ کی، جس نے تقریباً 2200 کفن چرائے تھے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا تو اس نے 3 قبروں کے واقعات بیان کیے۔ 3 قبروں کے واقعات بیان کیے، سنو۔ نمبر 1، آگ کی زنجیریں۔ ایک بار میں نے ایک قبر کھودی تو اس میں ایک دل دہلانے والا منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا چہرہ سیاہ ہے، کالا ہے، ہاتھ پاؤں میں آگ کی زنجیریں ہیں اور اس کے منہ سے خون اور پیپ جاری ہے۔ نیز اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر بھاگنے والا ہی تھا کہ مردہ بول اٹھا، کیوں بھاگتا ہے؟ سن تو صحیح کہ مجھے کس گناہ کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ میں مردے کے پکار کر سننے لگا، ٹھٹک گیا اور کہا، میری ہمت نہیں ہے۔ تو پھر بھی اس نے دوبارہ ہمت کر کے قریب ہوا اور جب اندر جھانک کر دیکھا تو عذاب کے فرشتے اس کی گردن میں آگ کی زنجیریں باندھے بیٹھے تھے۔ میں نے مردے سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ابن مسلمان ہوں، مگر افسوس میں شرابی اور زانی تھا، زنا کرتا تھا اور اسی بدمستی حالت میں مرا اور عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ نمبر 2 واقعہ، کالا مردہ۔ ایک مرتبہ جب کفن چرانے کی غرض سے میں نے قبر کھودی تو ایک کالا مردہ زبان نکالے اس نے بتایا کہ میں کفن چور تھا۔ 5 قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا۔ 5 قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا۔ ان قبروں کی حالات یہ ہیں کہ میں نے ایک قبر کو جب کھودا تو اس کے مردے کو دیکھا تو اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور اس کو دوسرا عذاب بھی دیا جا رہا تھا۔ میں ڈر کر وہاں سے لوٹنا چاہا تو غیب سے آواز آئی، تو اس مردے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ اسے عذاب کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ یہ بات میں نہیں پوچھ سکتا۔ چنانچہ آواز آئی، یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا، چھوٹا سمجھتا تھا، جیسے کہ کسی شخص کے اوپر مکھی بیٹھی اور اس نے اڑا دی، ذرا بھی پرواہ نہ کری، تو ایسے نماز کو ہی سمجھتا تھا، اس لیے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں نے ایک دوسری قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کی قبر کا مردہ بالکل سور ہو گیا تھا اور توک اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر سے بولنے لگا تو غیب سے آواز آئی، اس نے مجھ سے کہا، تو اس مردے سے عذاب کا سبب نہیں پوچھے گا؟ میں نے کہا، یہ سوال میری قدرت سے باہر ہے۔ آواز آئی، یہ شراب پیتا تھا، اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے حرام نہیں کیا۔ میں نے ایک تیسری قبر کھودی تو دیکھا اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا ہے اور اس کی زبان گدی کی طرف نکلی ہوئی ہے، پیچھے گھوم کر ہوگی۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو آواز آئی کہ میت سے اس کی وجہ نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، سوال کی مجھ میں ہمت نہیں، طاقت نہیں۔ اس نے کہا، یہ لوگوں کے مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ میں نے ایک چوتھی قبر کھودی، دیکھا کہ مردہ آگ میں جل رہا تھا اور فرشتے اس کو مار رہے تھے اور وہ چیخ رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا۔ آواز آئی کہ مردے سے اس عذاب کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، سوال کی مجھ میں قوت نہیں، طاقت نہیں۔ آواز آئی، یہ جھوٹا شخص تھا، جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا، بات بات پہ قسم کھاتا تھا، جھوٹی قسم کھاتا تھا۔ میں نے ایک 5ویں قبر کھودی تو دیکھا کہ فرشتے اس مردے کو آگ کے ستون سے مار رہے تھے اور مردہ خوب چلا رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو آواز آئی، تو اس عذاب کا سبب نہیں پوچھے گا؟
میں نے کہا میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ پھر آواز آئی، یہ ایک کھلنڈ دار تھا، یعنی شطرنج وغیرہ کھیلتا تھا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ پاؤں اور سارے بدن کے گناہوں کے سبب سے ہوتا ہے، اور ان اعضاء سے جو نیک کام ہوتے ہیں ان پر اجر ملتا ہے، ان پر ثواب ملتا ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ قرآن شریف کے اندر یہ دعا ہے۔ ہر نماز کے بعد ان آیتوں کو پڑھنا ہے، کم سے کم 7 بار پڑھیں، کم سے کم 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27 ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یوں فرما دیجئے کہ اے اللہ، مالک تمام ملک کے، آپ ملک جس کو چاہے دے دیتے ہیں اور جس سے چاہے آپ ملک لے لیتے ہیں، اور جس کو چاہے بے عزت کر دیتے ہیں، جس کو آپ چاہے ذلیل کر دیتے ہیں۔ آپ ہی کے اختیار میں سب بھلائی ہیں، بے شک آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ آپ رات کے حصوں کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور کچھ موسموں میں دن کے حصے کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، اور آپ جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکال لیتے ہیں، جیسے انڈے سے بچہ، اور بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکال لیتے ہیں، جیسے چڑیا سے انڈا، اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار روزی دیتے ہیں۔ بے شک یہ اللہ کا وعدہ ہے، حق ہے، سچ ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے وعدے پر سچا یقین رکھیں، جیسے دنیا کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ وعدہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے جد و جہد ہے۔ بنا محنت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ ہم خوب اللہ کی بڑائی کو سنیں گے نہیں، بیان نہیں کریں گے، آپس میں کہیں گے، سنیں گے نہیں، تو اللہ کی بڑائی، اللہ کے وعدوں کا یقین ہمارے دلوں کے اندر نہیں آ سکتا۔ اسی طریقے سے ہم جو ہیں جنت کا، جہنم کا، مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر کریں، تاکہ وہاں کی زندگی کی محنت کرنے کے لیے ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ اصل زندگی ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ مرنے کے بعد اصل کامیابی شروع ہوگی، اصل زندگی شروع ہوگی۔ اس کے لیے اللہ نے ہمیں ایک دنیا دی ہے، ایک زندگی دی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔